بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے جن آیات کریمہ کو ہم نے پڑھا تھا ان کا ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، نافرمان آدمی، فتبینوا، تو پہلے اس خبر کی تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس خبر کی بنا پہ تم کسی قوم پہ حملہ آور ہو جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو، اچھی طرح اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں، جیسا تم کہو اسی طرح کر لیں، لعنتم، تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی عام آدمی کتنا ہی سمجھدار اور عقل مند ہو، بہرحال وہ ایک انسان کی سمجھ ہوتی ہے جس میں غلطی کا بہرحال امکان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہوتا ہے وہ ہزارہا حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام حضور کا فیصلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا تمہارے لیے، یعنی تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ایمان کی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، نافرمانی اور گناہ، اس کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ صحابہ کرام جن کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان ان کے نزدیک پسندیدہ بنا دیا، ان کے دلوں میں مزین کر دیا، کفر اور نافرمانی اور گناہ، اس کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس ان کے درمیان تم صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک زیادتی کرے، چڑھائی کرے دوسرے کے خلاف، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب جو بغاوت کر رہا ہے، چڑھائی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تم اس کے خلاف لڑو، اس گروہ کو، اس کو روکنے کے لیے تم اس کے خلاف لڑو۔ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب ان کے درمیان صلح کروا لو، بالعدل، عدل کے ساتھ۔
وَأَقْسِطُوا اور عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھو. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم پس اپنے بھائیوں میں تم صلح کرواؤ. واتقوا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب آگے جو آیات مبارکہ ہیں اس کے تعارف میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان احکام کا ذکر ہوا جن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب مسلمان ایک دوسرے کے خلاف صفیں آراستہ کر لیں اور جنگ و قتال شروع ہو جائے. یعنی جب آپس میں دو گروہ تو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے. اور اگر ان میں سے کوئی زیادتی کرتا ہے بغاوت کرتا ہے تو پھر عامۃ المسلمون کو یہ حکم دیا گیا کہ تم زیادتی کرنے والے کے خلاف جو ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کرو اور اس کو ظلم سے روکو. جب وہ ظلم سے باز آ جائے تو پھر دونوں میں حق اور انصاف کے ساتھ صلح کرو. تو یہ تو اس وقت ہے کہ اگر کہیں یہ صورت پیش آ جائے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تو اس طرح دونوں کے درمیان افراد یا جماعتوں کے درمیان صلح کروانی ہے. حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں لیکن اسلام اصلاح احوال کی صرف اسی صورت کا قائل نہیں ہے کہ پہلے حالات کو بگڑنے دیا جائے، مختلف عوامل کو کشیدگی پیدا کرنے اور جذبات کو مشتعل کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے. یعنی پہلے تو کچھ نہ کیا جائے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے اور پھر جب لڑائی شروع ہو جائے قتل و غارت شروع کشت و خون شروع ہو جائے پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. نہیں، بلکہ پہلے ہی ان اسباب، ان عوامل، ان سورسز کو روکا جائے جن کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. یعنی ایسے حالات پیدا ہونے کی پہلے ہی پیش بندی کی جائے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور یہ لڑائی جھگڑا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان چیزوں کا بیان کیا گیا کہ جن کا نتیجہ آگے جا کے لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے. تو ان چیزوں سے ہی منع کیا کہ بھئی نہ یہ چیزیں ہوں نہ لڑائی جھگڑا ہو. تو فرماتے ہیں ان آیات میں مسلمانوں کو تمام ایسی باتوں سے سختی سے روکا جا رہا ہے جن کے باعث اسلامی معاشرے کا امن و سکون برباد ہوتا ہے، محبت و پیار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. سخرا یسخرو کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھ کے اس کا ٹھٹھا اور مذاق، یعنی اس طرح اس کا ذکر یا اس انداز میں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کسی کو شرمندگی ہو، ایسے تمام چیزیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ اس کا نتیجہ آگے پھر لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر، جو مذاق اڑا رہے ہیں اور جن کا اڑایا جا رہا ہے مذاق، ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. تو اب عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی عزت اس کے دل میں نہیں ہوتی
اس لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ان میں سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اسی لا یسخر پہ اس کا عطف ہے کہ لا یسخر نساء من نساء، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ اب یہاں ایک بات، ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو الگ سے عورتوں کو حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ایک عمومی حکم دیا، اور اس میں صیغہ جو ہے مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مراد ساری ملت اسلامیہ ہوتی ہے، مرد عورتیں سب اس میں شامل ہیں۔ جس طرح دیکھیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اقیم یہ امر کا صیغہ ہے، اقیما اقیمو جمع کا صیغہ ہے، تم نماز قائم کرو۔ اب اس کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ آتا ہے اقمنا، یہ الگ سے نہیں ذکر کیا کہ تم مرد بھی نماز قائم کرو، اور اقیمنا الصلاۃ اے عورتوں تم بھی نماز قائم کرو، کیونکہ اقیمو کا لفظ جو بولا گیا ہے اس میں ہے تو مذکر کا صیغہ، لیکن مردوں کے ضمن میں عورتیں بھی مراد ہیں کہ سب کو نماز کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، مراد سب ہیں، مرد عورتیں جو بھی صاحب نصاب ہے سب اس سے مراد ہیں۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، الگ سے ذکر نہیں کیا گیا یا ایھا المؤمنات کتب علیکن الصیام، الگ سے عورتوں کا ذکر نہیں ہے، سارا حکم جو ہے ایک ہی جس میں سب مرد عورتیں شامل ہیں۔ لیکن یہاں پہ لا یسخر قوم من قوم، اگر اتنا ہی ہوتا تو وہ بھی آ جاتا، بھائی مرد کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، لیکن عورتوں کا الگ سے جو ذکر کیا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عیب مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے خاص طور پر الگ سے ان کو حکم دیا گیا، حالانکہ پہلے حکم میں وہ بھی شامل تھی، لیکن الگ سے ان کو یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ جو ہے عیب یا خرابی عورتوں میں مردوں کی بے نسبت بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی لامزہ کا معنی ہوتا ہے کسی پر عیب لگانا، کسی کے بارے میں یعنی اس کا نقص اور عیب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ، یعنی اس میں نام بگاڑنا بھی آ جاتا ہے، اور کسی کا ایسا نام جس میں حقارت پائی جائے، اس طرح کسی کو، حتیٰ کہ مثلا کوئی اگر نابینا ہے تو ہمارے ہاں یعنی بلا جھجک اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ تم وہ اندھے، اس طرح کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کو بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھوں سے محروم رکھا ہے اور ہمیں آنکھوں کی نعمت دی ہے، وہ
اس کو آنکھیں دے سکتا تھا، ہمیں محروم رکھ سکتا تھا، اور یہ نعمت کسی وقت بھی چھن سکتی ہے۔ اسی طرح تمام جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو اور ان کا دل دکھے، ان تمام القابات سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو لا تلمزوا انفسکم، تم ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو۔ اب آدمی اپنے عیب تو نہیں ڈھونڈتا، عام طور پر دوسرے کے اندر جو عیب ہے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو تو پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل مکمل ہوں، مجھ میں تو کوئی عیب نہیں ہے، عیب تو صرف دوسروں میں ہی ہے، اور ان کے عیب ڈھونڈنے اور بیان کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ لیکن سیغہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے عیب نہ ڈھونڈو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے بھائی کے عیب ڈھونڈ رہے ہو، گویا اپنے ہی عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کو تکلیف ہوگی، اس کی تکلیف تمہاری تکلیف ہونی چاہیے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے عیب ڈھونڈو گے اور بیان کرو گے تو پھر وہ انسان کی جس طرح فطرت ہے، پھر وہ اس کے مقابلے میں تمہارے عیب ڈھونڈے گا اور بیان کرے گا، تو نہ تم اس کے عیب ڈھونڈو نہ وہ تمہارے عیب ڈھونڈے۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو کس طرح گالی دے گا؟ یعنی وہ دور ایسا تھا کہ جس میں اس چیز کا تصور نہیں تھا۔ آج تو وہ دور بھی آ گیا کہ بعض اولادیں ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں، مارتی پیٹتی ہیں، لیکن اس دور میں یہ کنسیپٹ اور تصور ابھی نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو کس طرح گالی دے گا؟ فرمایا وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا اور پھر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیے جانے کا سبب بنا، تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی تھی۔ اسی طرح فرمایا اپنے عیب نہ ڈھونڈو، یعنی اپنوں کے عیب نہ ڈھونڈو یا اپنے عیوب کے ڈھونڈے جانے کا سبب نہ بنو۔ جب تم دوسروں کے متعلق اس طرح کرو گے تو وہ تمہارے متعلق اس طرح کریں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ لفظ ہم نے ابھی صحیح کیا، اس کو پڑھنے کی یہ بڑا اس کا توجہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں الف جو ہیں وہ خالی ہیں اور دونوں نہیں پڑھے جاتے۔ بئسا اور لام کو سین کے ساتھ ملایا جاتا ہے، بئسا الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ یعنی ایک ایماندار مسلمان ہے اور اس کو فاسق کہا جائے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ تم میرے ہو چکے ہو، اب تمہیں کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے تمہیں بدکار اور فاسق کہا جائے۔ یعنی مسلمان ہو تم، غلام نبی ہو، نبی کے غلام ہونے کے دعوے دار ہو، تو اب تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، تمہارے کردار کے اندر کوئی ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تم میں عیب اور برائی نہیں پائی جانی چاہیے کہ تمہیں ایماندار ہونے کے بعد پھر تمہیں فاسق کہا جائے۔ تو اب ہر آدمی کی اپنے اپنے حساب سے ذمہ داری ہوتی ہے، جتنا کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ اسلام کو مسلمانوں کے کردار کے ذریعے سے جانا جاتا ہے کہ جس طرح کا مسلمانوں کا کردار اور کریکٹر ہوگا اسی طرح کا یعنی تصور لوگوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں ہوگا۔ جو کچھ مسلمان کریں گے، اب ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ مسلمان کریں سب کچھ اسلام ہی ہو، لیکن
اسلام کو مسلمانوں کے کردار کے تناظر میں دیکھا جائے گا کہ جو کچھ مسلمان کریں گے کہیں یہی اسلام ہے۔ اسی وجہ سے اب اسلام جو ہے بدنام بھی ہو رہا ہے کہ مسلمان چونکہ وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام میں منع ہے، اسلام جن کی اجازت نہیں دیتا، اور جب غیر مسلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے ایماندار ہونے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا ہے کہ کوئی ایماندار ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ دیکھو جی یہ شراب پیتا ہے، یا یہ بدکاری کرتا ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، اس میں فلاں برائی ہے، اس میں فلاں برائی۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی وہی لوگ بے انصاف ہیں، ان ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے بدگمانیوں سے بچو۔ الظن کا معنی ہوتا ہے کچھ خیال کرنا، کسی کے بارے میں کچھ سوچنا۔ یہاں مراد ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کہ وہ ایسا ہوگا، اس میں یہ خرابی پائی جاتی ہوگی، یعنی کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھنا، نیگیٹو تھنکنگ کسی کے بارے میں رکھنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ بلا وجہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ، یعنی وہ گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ تم ایک خیال قائم کر لو کہ اس میں یہ برائی پائی جاتی ہوگی، اس میں یہ برائی پائی جاتی ہوگی، تو تم یہ اس کا نتیجہ پھر گناہ کی صورت میں نکلے گا، یعنی آدمی گناہ گار ہوگا۔ تو یہ عام طور پر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اپنے طور پر ایک خیال قائم کر لیتا ہے کہ اس میں یہ برائی پائی جاتی ہوگی، اس میں یہ برائی پائی جاتی، حالانکہ اس میں یہ برائی ہو سکتا ہے نہ ہو، اس کا انسان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا، نہ اس نے دیکھا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے طور پر ایک خیال قائم کر لیا۔ تو فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابھی مسلم معاشرے کو ہر قسم کی شکر رنجی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہدایات دی جا رہی ہیں، یعنی اسلامی معاشرے کو لڑائی جھگڑے فساد اور برائی سے پاک رکھنے کے لیے جو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان کا سلسلہ اس آیت میں بھی جاری ہے۔ فرمایا کہ بکثرت ظن و گمان کرنے سے اجتناب کیا کرو، کیونکہ بعض ظن یعنی گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اگر تم ظن و گمان کے شیدائی بن جاؤ تو ہو سکتا ہے تم ایسے گمان بھی کرنے لگو جو سراسر گناہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں ان کلمات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً ظن سے نہیں روکا جا رہا۔ ظن کا معنی تو ہے گمان کرنا، یہاں بدگمانی سے روکا جا رہا ہے کہ کسی کے بارے میں بلا وجہ نیگیٹو سوچ اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ مطلقاً ظن سے نہیں روکا گیا، اور نہ ہر قسم کا ظن اس کو گناہ قرار دیا جائے، کیونکہ فرمایا کہ نہ بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ظن جائز ہیں، اس لیے علماء کرام نے ظن کی متعدد قسمیں ذکر کی ہیں۔ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب، مباح اور ممنوع، یعنی جس سے یہاں روکا جا رہا کہ بدگمانی کسی کے بارے میں بلا وجہ بغیر کسی سبب کے اور حقیقی ریزن کے تم اس کے بارے میں خواہ مخواہ ایک نیگیٹو سوچ رکھو، اس کو منع کیے۔ اب ایک ہوتا ہے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، یہ ہے حسن ظن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمیشہ حسن ظن ہی ہونا چاہیے، اچھا ہی گمان ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بے شک ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، مجرم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ حسن ظن نہیں ہے، بلکہ اس کو بے باکی کہا جاتا ہے کہ انسان گناہوں پہ گناہ کر رہا ہو تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جی نہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی کوتاہی اور اپنی خامی اس کے پیش نظر ہو، وہ اس کو جانتا ہو اور خوف خدا دل میں ہو، اور یہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اس نے ظن رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، وہ معاف فرمائے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال اس دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 دن پہلے یہ ارشاد فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حالت میں کو اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہو، یہی حسن ظن ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور رحمان و رحیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سختی فرمانے والا بھی، سزا دینے والا بھی، اور رحم فرمانے والا بھی ہے، لیکن سبقت رحمتی علی غضبی، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے جبار اور قہار ہونے کے باوجود انسان کو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا اور ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے گا۔ تو یہ حسن ظن، جس طرح وہ میں نے کہا نا کہ برملا جو اظہار کیا جاتا ہے اس کا مقصد چونکہ درست نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بے باکی کہا گیا کہ انسان گناہ کر کے یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ بے باکی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ ہاں، انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا۔ دوسری حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول اللہ انا عند ظن عبدی بی، میں یعنی جو بندہ میرے متعلق سوچتا ہے میں اس طرح کا ہوں، جو میرے متعلق گمان کرے گا۔ تو جب انسان یہی گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ بخشے گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے صرف نظر فرما دے گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف فرما دے گا، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق یہی گمان رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسا میرے متعلق گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھنا، یہ واجب ہے۔ اور مستحب کی مثال کہ مومن کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ ایک مومن ہے تو اس کے متعلق جب انسان کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے تو اس کے متعلق یہی ہونا چاہیے کہ یہ نمازی ہوگا، نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اب انسان ایک آدمی ہے، اس کو دیکھا تو اس کے متعلق اس کو کچھ علم نہیں ہے، تو اس کے متعلق یہ بھی سوچ سکتا بھی یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ فراڈی ہوگا، یہ دھوکے باز ہوگا، یہ لوگوں کا حق مارتا ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ نمازی، متقی، پرہیزگار ہوگا، لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہوگا۔ اب کچھ بھی علم نہیں ہے، جب کچھ علم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نا، تو جب کچھ بھی علم نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے متعلق اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ ظن المؤمنون مؤمنین خیرا، کہ مومنوں کے متعلق اچھا گمان جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے مستحب ہے، اور ممنوع وہ ہے کہ انسان خواہ مخواہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرے کہ پتہ نہیں اس کے اندر وہ عیب ہے یا نہیں ہے، انسان کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی اس کے پاس کوئی اس کے
یعنی سبب بھی نہیں ہے، بلا وجہ اس کے متعلق بدگمانی کرے، اس سے جو ہے وہ روکا گیا۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ جاسوسی بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے عیب ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، اچھا بھائی دیکھتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اس طرح کی بلا وجہ بلا ضرورت کسی کے متعلق جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں سوچنی اور نہیں کرنی چاہیے۔ کہ ایک تو ہوتا ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے احوال، خاص طور پر جب کوئی ایسا کام ہو جس کو دوسروں کی زندگیوں کو خطرہ ہو، دوسروں کے مال کو خطرہ ہو، اسی طرح ملک و ملت کو خطرہ ہو، تو ایسے لوگوں کے احوال پہ نظر رکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی بڑی حد تک یہ چیز ہے کہ انسان کی جو پرائیویسی ہے اور اس کی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس کو سیکیور کیا گیا، اس کو محفوظ کیا گیا اسلام کے اندر۔ چنانچہ اس میں کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کا کوئی عیب اس کے علم میں ہے لیکن وہ اس کو بیان نہیں کرتا، اس کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کا۔ اب دیکھیے ایک مسلمان کے اندر کوئی عیب ہے، کسی دوسرے کو اس کا علم ہے، اب کسی غرض صحیح کی خاطر تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، مثلا کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے اور کسی کا حق اس پہ، اس کی شہادت پہ موقوف ہو، جب وہ شہادت دے گا تو تب وہ اس کو حق ملے گا، تو ایسی صورت میں تو اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ بلا وجہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو ہم دوسروں کے عیوب مزے لے لے کر جو بیان کرتے ہیں، اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ جس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کی ہم جو ہے بے عزتی کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنا وقت پاس کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ فرمایا من ساتر مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا، یعنی صرف زبانی جو اسلام لائے، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو۔ جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مخفی یعنی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کی مخفی باتوں کا پیچھا خدا کرے وہ اس کو اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی جب تم لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیوب کو ظاہر فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ خواہ بخواہ لوگوں کے عیوب کی ٹو میں نہ لگے رہو، لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے میں نہ لگے رہو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب پہ نظر رکھے، اس کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں ان کو وہ دیکھے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب اپنے عیب دیکھے گا تو پھر دوسروں کے عیبوں کی طرف نظر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس کو مہلت ہی نہیں ملے گی، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہے۔ جب اپنے عیبوں پہ نظر رکھے، اپنے گناہوں پہ نظر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی معافی کی درخواست کرتا رہے، جو اپنے عیبوں کو دیکھے گا اس کو پھر دوسروں کے عیوب دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی، مہلت نہیں ملے گی۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی وہی کوشش کرے گا جو اپنے عیب نہیں دیکھتا، یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی خرابی پائی نہیں جاتی، میرے اندر تو کوئی عیب ہے نہیں، عیب تو سارے دوسروں میں ہی ہیں، میں تو بالکل پرفیکٹ اور مکمل ہوں۔
پھر وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنے عیبوں پہ نظر رکھے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے، تو پھر دوسروں کے عیب اور دوسروں کی کوتاہیاں ڈھونڈنے اور دیکھنے کی اس کو مہلت نہیں ملے گی اور اس کو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم جاسوسی نہ کرو، یعنی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی آدمی کا عیب بیان کرنا، کہ کسی آدمی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی برائی، کوئی کمی، کوتاہی ہے، تو اس کو بیان کیا جائے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، اس کا نام ہے غیبت۔ اب یہ بھی یعنی جب بغیر کسی غرضے صحیح کے جب اس کو بیان کیا جاتا ہے، محض وقت گزارنے کے لیے یا دوسروں کو حقیر سمجھ کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اپنے دل کو، اپنے من کو تسکین دینے کے لیے، انتقام کی عیب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ غیبت ہوتی ہے۔ ورنہ بعض صورتوں میں یعنی اس بات کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی جا کے حاکم کے پاس، قاضی کے پاس، جج کے پاس جا کے مقدمہ دائر کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرا حق مار لیا ہے۔ اب اس کی غیر موجودگی میں اس کا عیب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو ہے یہ بھی غیبت، لیکن یہ جواز کی صورت ہے، کیونکہ اپنا حق لینے کے لیے اس نے بہرحال کہیں بیان کرنا ہے، تبھی اس کو ملے گا۔ اسی طرح یعنی ایک آدمی اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے، تو اس کے فسق و فجور سے بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کے فسق کو بیان کرنا اور اس کی نافرمانی کو بیان کرنا۔ اسی طرح کوئی آدمی، یعنی یہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں اس کی اجازت ہے، اس کو علماء نے بیان کیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قرآن کے اندر اس کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بعض صورتیں ایسی ہیں جب کہ غیبت مباح ہو جاتی، یعنی ہے تو غیبت، جب کوئی موجود نہیں ہے اور اس کا عیب بیان کیا جا رہا تو ہے تو غیبت، لیکن اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی۔ وہ فاسق جو اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے عیوب کا ذکر یعنی یہ اس غیبت کے اندر نہیں آئے گا جسے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من القا جلباب الحیاء فلا غیبت لہ، جو شخص حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی کوئی غیبت نہیں، یعنی اس کے جب عیوب بیان کیے جائیں گے لوگوں کو بچانے کے لیے تو پھر اب وہ اس زمرے میں نہیں آئیں گے جو منع۔ اسی طرح دوسرا ارشاد گرامی ہے اذکر الفاجر بما فیہ کہ یحذرہ الناس، کہ فاسق و فاجر کی خرابیوں کو بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں، لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی غیبت ممنوع ہے جو اپنی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی ایک آدمی ہے اور اس کے اندر کوئی عیب تو پایا جاتا ہے لیکن اعلانیہ نہیں کرتا، اور پھر اس کے بیان کرنے کا کوئی یعنی غرض صحیح یا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، انسان صرف اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، یہ وہ منع ہے۔ تو اگر غرض صحیح ہے، جس طرح آگے فرماتے ہیں بدعقیدہ عالم ہے، ظالم بادشاہ ہے، تو ان کے عیوب کو بیان کرنا، کوئی آدمی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو اس کے عیوب کو بیان کر کے لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے کہ لوگ اس کے یعنی لوگوں کو عقیدہ اور عمل خراب کر رہا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ بھی اس میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح قاضی کے سامنے جب کوئی آدمی اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے، وہ بھی کسی کے متعلق بیان کر رہا ہے لیکن اب یہاں اس کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ہندہ جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی،
وہ آئیں اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا نہیں دیتا جس سے میرا اور میرے بچوں کا گزر ہو سکے۔ اب یہ ہے تو ایک عیب، اور ان کا عیب ان کی غیر موجودگی میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ مقصد ان کا درست تھا اس لیے اس کو اس غیبت میں شمار نہیں کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے خاوند ابو سفیان وہ بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا نہیں دیتا جس سے میرا اور میرے بچوں کا گزر ہو، تو اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم یعنی اپنا حق جو ہے وہ ضروری اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتے ہو۔ تو یہ یعنی جواز کی صورتیں ہیں، ورنہ عمومی طور پر جو ہے وہ غیبت، اور غیبت کس چیز کا نام ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دریافت کیا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کسی چیز کا علم ہونے کے باوجود بھی ادب کی خاطر حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کرتے تھے کہ ممکن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی بہتر صورت بیان کریں یا کسی حکم میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، تو اس لیے اپنے علم کا اظہار عمومی طور پر نہیں کرتے تھے، یہی عرض کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکروں کا اخاکا بما یکرہ، تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو جس کو وہ ناپسند کرے، یعنی تم اس کا ذکر کر رہے ہو تو وہ اس کو جب اس کو پتہ چلے کہ اس نے یہ کہا تو اس کو ناپسند کرے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب اور خرابی تو پائی جاتی ہے، اس کا بغیر کسی غرض صحیح کے ذکر کیا جا رہا، تو اس انداز میں اپنے بھائی کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ عیب وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو پھر بھی ہم جب اس کا ذکر کریں تو یہ غیبت ہوگی، وہ خرابی اس میں پائی جا رہی ہے، پھر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو فرمایا اسی کا نام غیبت ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور تم اس عیب کا ذکر کر رہے ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں اور پھر تم کہتے ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تو پھر اس کا نام غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان ہے کہ اس کے اوپر تم ایسا ایک الزام عائد کر رہے ہو کہ جو اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، تو اس کو غیبت نہیں بلکہ اس سے یہ آگے والا یہ سٹیپ ہوگا، یعنی وہ بہتان ہوگا۔ غیبت اسی کا نام ہے کہ کسی کے اندر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے اور اس خرابی کو بغیر کسی غرض صحیح کے اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے۔ اور اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا، یہ کتنا برا ہے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، کوئی چاہتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، اس سے تو تمہیں نفرت ہے، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ جو غیبت کرنا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا بغیر کسی غرض صحیح کے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو دو آدمیوں نے حضرت ماعز اسلمی ان کا ذکر کیا۔ ان کا واقعہ یہ تھا، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہو گئی، غلطی یعنی ان سے یہ ہوئی کہ یہ بدکاری کر بیٹھے۔ اب ان شیطان ہے، شیطان کسی وقت کسی بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو جب یہ سمجھ لے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، میں شیطان کے چنگل میں، اس کے جال میں، اس کے داؤ میں نہیں پھنس سکتا، تو یہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ اب مجھے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو کسی وقت بھی کسی انسان کو
شیطان جو ہے وہ برائی کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول ہونے کے باوجود بس شیطان کے بہکانے میں آ گئے اور یہ گناہ کر بیٹھے، لیکن اب گناہ کرنے کے بعد ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور برسر مجلس انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اور اعتراف کر کے کہا بھئی مجھے یا رسول اللہ مجھے پاک کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، کچھ نہیں کہا، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف اب چونکہ ان پہ خوف خدا غالب تھا، غلطی تو کر بیٹھے شیطان کے وسوسے سے، لیکن اب وہ خوف خدا ایسا حد تک غالب ہے کہ پھر سامنے آ گئے، پھر سامنے آ کے پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا، میں نے یا رسول اللہ یہ غلطی کی ہے، مجھے پاک کیجیے۔ حضور نے پھر خاموشی اختیار کی، دوسری طرف منہ پھیر لیا، وہ پھر سامنے آ گئے، خوف خدا غالب تھا، پھر آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، حضور پھر بھی خاموش رہے، پھر منہ پھیر لیا، پھر وہ سامنے آئے اور چوتھی دفعہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بھئی اس کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یا رسول اللہ یہ بالکل ذہنی طور پر بالکل صحیح ہے، کوئی ان کے یعنی مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، صحیح ہے۔ جب تمام چیز کی تحقیق ہو گئی فرمایا ٹھیک ہے، لے جاؤ ان کو اور جا کے ان کو رجم کرو، کیونکہ اسلام کے اندر اسلامی قانون جہاں نافذ ہوگا یہی ہے کہ جو آدمی بدکاری کرے گا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر شادی شدہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ تو ان کو رجم کرنے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اب یہی شرعی طور پر حکم ہے کہ اگر کسی کی بدکاری 4 آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو، باقی عام معاملات میں 2 گواہوں کی گواہی سے کوئی مقدمہ جو ہے وہ حل ہو جائے، لیکن بدکاری کا حکم ثابت کرنے کے لیے 4 عادل آدمیوں کی گواہی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی خود اعتراف کرتا ہے تو اس کا اعتراف کرنا ایک گواہی کے برابر سمجھا جائے گا۔ تو اب انہوں نے ایک مرتبہ اعتراف کیا، گویا ایک آدمی نے ان کے خلاف گواہی دی، اس لیے حضور نے صرف نظر کیا، چہرہ پھیر لیا، شاید یہ رک جائیں۔ دوسری دفعہ انہوں نے اعتراف کیا، پھر بھی حضور نے اعراض کیا۔ تیسری دفعہ انہوں نے اعتراف کیا، اب بھی حضور نے اعراض کیا، بھئی شاید یہ باز ہی آ جائیں۔ چوتھی دفعہ جب انہوں نے اعتراف کر لیا تو اب چونکہ شرعی حکم ثابت ہو چکا تھا تو ان کو رجم کیا گیا۔ ان کو حضور نے حکم دیا، صحابہ کرام ان کو لے گئے اور ان کو پتھر مارے اور انہوں نے یعنی ان کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گئے۔ اب ان کے فوت ہو جانے کے بعد یہ صحابہ کرام ان کا ذکر کر رہے، اور ذکر کس انداز میں کیا؟ 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک نے کہا بھئی دیکھو اس کا جس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانپ لیا تھا، اب ان کے گناہ کا کسی کو علم نہیں تھا، خاموشی سے جا کے توبہ استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن انہوں نے خود ہی آ کے اپنا گناہ سب کے سامنے بیان کیا اور پھر ان کو سنسار کیا گیا، اور لفظ انہوں نے یہ استعمال کیے کہ پھر اسے اس طرح سنسار کیا گیا جس طرح کتے کو کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، اس وقت حضور نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ آگے چلے تو آگے ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ 2 آدمی کہاں ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی، ان کو بلایا گیا، حضور ہم حاضر، فرمایا اترو اور اتر کے اس کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی مردار کا گوشت، اور پھر وہ بھی ایک ناپاک جانور حرام، اس کا گوشت کس طرح کوئی کھاتا؟ تو حضور نے فرمایا فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا أَشَدُّ مِنَ الْأَكْلِ مِنْهُ، یعنی تم نے مردہ گدھا کھانے سے تو جو نفرت ہے، لیکن اپنے بھائی کی عزت پر جو تم دونوں نے حملہ کیا ہے وہ اس مردار کے کھانے سے بھی برا ہے، کہ تم نے ایک مسلمان، ٹھیک ہے ان سے گناہ ہوا لیکن انہوں نے توبہ کی، تو اب تم اس کا عیب بغیر کسی غرضے سے ہی کہ بغیر کسی وجہ کے خواہ بخواہ تم بیان کر رہے ہو، تو یہ بیان کرنا
اتنا ہی نہیں، اس مردار کا گوشت کھانے سے بھی برا ہے۔ اور آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ الآن لفی انہار الجنت ینغمس فیہا، وہ جس کے بارے میں تم نے اس طرح کی بات کی ہے نا حضرت ماعز اسلمی، اب وہ کیا ہے، جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے گناہ، ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری قوم کے اندر تقسیم کی جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ تو اب خوف خدا کی خاطر وہ بھی یہ بھی جانتے تھے کہ دنیا میں میری بدنامی ہوگی، اور یہ بھی وہ جانتے تھے کہ اس جرم کی سزا سنگساری ہے، مجھے پتھر مار مار کے مارا جائے گا، لیکن خوف خدا اس حد تک ان پر غالب تھا کہ انہوں نے برملا 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اس سزا کو پایا۔ تو فرمایا اب وہ تو جنت کی نہروں میں وہ یعنی نہا رہے ہیں، وہاں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اور دوسری حدیث پاک میں انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ توبہ اگر وہ ایک پوری قوم میں تقسیم کی جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تم نے اس کے بارے میں جو بات کی ہے، ان کا ایک عیب جو ہے، بلا شبہ یہ ایک عیب ہے جو ان کے اندر پایا گیا اور ان سے وہ غلطی ہوئی اور اس کی ان کو سزا دی گئی، لیکن اب جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ کسی مقصد کے تحت نہیں تھا، اس کی کوئی غرض نہیں تھی، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اب ان کو یعنی ذلیل و رسوا کرنے والی بات تھی۔ تو فرمایا کہ اب جو تم نے اس کی غیبت کی ہے یہ اس مردار کا گوشت کھانے سے بھی برا ہے، تم اسے تو مکروہ جان رہے ہو، تمہیں اس سے نفرت ہے کہ یہ مردہ گدھا پڑا ہو تم اس کا گوشت کھاؤ، لیکن وہ کام جو تم نے کیا وہ اس سے بھی برا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو تمہیں نفرت ہے، تو یہ غیبت کرنا یہ اس سے بھی برا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، کہ جب انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے یہ غلطی ہوئی، کسی کی غیبت کی، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے متعلق آدمی اس کے لیے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تو غیبت کا کفارہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کی غیبت بیان کی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو ہے علماء نے غیبت کا کفارہ بیان کیا کہ اگر کسی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے بھی توبہ استغفار کرو، اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرو۔ یہ غیبت کا کفارہ جو ہے علماء نے بیان کیا۔